बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, थंबनेल पर आपने देखा हुआ कि डॉलन ल्यू का धमाका, इमरान बयानिया ठा, यूथड़े फिर खुआर, बाज नहीं आना। अब आगे क्या होगा? अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि 27 मार्च से जो इमरान खान साहब ने एक टोपी ड्रामा स्टार्ट किया था, वो साइफर का, कि ये है वो साइफर, अमरीकियों ने मुझे निकाला, मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड में था, हाँ जी, खबे आती चीज़ें। और उसके बाद फिर जो यानी मामला चले, मीर जाफर, मीर सादिक, और कभी मुझे बाजवा साहब ने निकाला, कभी मुझे फलां ने निकाला, कभी किसी ने निकाला, फिर करते करते जनाब मुझे नवाज शरीफ ने निकाला, और फिर बात मोहसिन नकवी साहब पर आकर रुकी, यानी वही वाला मामला। तो जनाब इस मामले को फिर जो पीटीआई का सोशल मीडिया, उसने पूरी दुनिया में जनाब इस झूठ को यानी इतना फैलाया, वो कहते ना कि झूठ है ना बोलो कि वो सच लगने लगा। और वैसे भी खान साहब के जो मुरीद हैं, ठीक है जी, मुरीद ही हैं, उन्हों का सच्चाई के नाल कोई लेना देना नहीं, उन्हों का लेना देना का खान साहब ने जो कह देते हैं, ठीक है जनाब, मनो मन जो है वो अमल कर देना। अच्छा जनाब, ये मामला आगे चलते रहे, और यानी अमेरिका में भी ये यानी जो पीटीआई के वहाँ पर लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रौला पाया, पूरी दुनिया के लिए रौला पाया। और उसके साथ साथ जो इलेक्शंस हुई हैं जनाब, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि दोबारा ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। तो उस सिलसिले में जनाब जो अमूर खारजा की इनकी जो कमेटी है, ठीक है जी, कांग्रेस है जो यानी यूएसए की, तो उन्होंने जनाब डॉलन ल्यू साहब को और बहुत सारे जो मामला हैं, और इंक्लूडिंग दिस मैटर, उन्होंने जनाब वहाँ कमेटी में बुलवाया, और उनसे फिर सवालों जवाब हुए, जिसके उन्होंने जवाब दिए। अच्छा, अब पिछले दिनों में जनाब जो यूथिया यूट्यूबर्स हैं, ठीक है जी, और मोहित पीरजादा, आदिल राजा, साबिर शाकिर, और ये जितने भी हैं, इनके पास डिग्री है मंसूर अली खान साहब की यूनिवर्सिटी की, आपको पता है। ये सारे वही जनाब, इन्हों के अगर तुम कारनामे भी वेखो, इन्हों पिछे बैकग्राउंड भी वेखो, तो तुहानू नजर आएगा कि वो मशकूक ही है। तो इन्होंने जिस तरह जनाब जी अग लाई दी सी, खास तौर पर डॉक्टर मोइन पीरजादा ने, ठीक है जी, तो जिस तरह जनाब यानी रौला पाया सी कि पता नहीं उत्ते की बम, तो कल मैंने वो पूरी कार्रवाई है वो बड़ा क्रिटिकली मैंने जनाब उस वे यानी रोज़ा खुले है, और साथ ही ये सिलसिला यानी आना शुरू हो गया। तो मैं फिर जनाब उसको मॉनिटर करता रहा, बड़े गौर से मैंने उनकी बातचीत सुनी, उनसे जो यानी क्वेश्चन हुई हैं, तो उसमें उन्होंने जनाब कैटेगोरिकली जो है ये यानी स्टेटमेंट दी कि सैफर से मुतल्लिक जो इमरान खान का बयानी है वो झूठ के ऊपर मबनी है, इस तरह की कोई बात नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जो असद मजीद साहब हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, कि उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि साइफर में यानी या इस तरह की ना कोई डिस्कशन हुई है। हाँ, कुछ रिजर्वेशन ज़रूर यानी उसका मुजाहरा किया गया था कि सुनने में आ रहा है कि अदम एतमाद हो रही है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी तो हम उसके साथ यानी देखेंगे कि मामला को किस तरह लेके जाना है। तो एक उन्होंने कहा कि एक वैसे रोज़मर्रा रूटीन में जो बात होती है, जैसे पूरी दुनिया में होती है, उसी तरह हुई है। तो अमेरिका का पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से कोई लेना देना नहीं, और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े यानी ज़बरदस्त किस्म के हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो सबसे बड़ी मंडी है वो अमेरिका है, और हमारे पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जनाब, इस दौरान जी सब तो मजे की गल है जनाब, डॉलन ल्यू साहब ने जोड़ा काम किया है, डेफिनेटली हम खान साहब दियाँ चीखा निकल रही हैं, लेकिन खान साहब को भी फर्क नहीं पै, खान साहब को पता है कि जो मर्जी हो जाए, जो मैं कहना है झूठ सच का तो खैर बिच शोभा ही नहीं, कि जो भी झूठ वड्डे तो वड्डा निकल, बस शर्त के पैर जुड़े होने चाहिए। तो जेडे मेरे मुरीद हैं, सपोर्टर हैं, मुरीद हैं, ठीक है जी, उन्होंने कोई फर्क नहीं पाया। उन्होंने कहा जी खान ठीक कह रहे, लिहाजा खान साहब वास्ते मैं नहीं समझता कि ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ, और मैं समझती ये इस बयानिया को एक बहुत बड़ी चपेड़ लगी है, जिस पर पाकिस्तान के सारे रियासती अदारों को बदनाम किया है, 9 मई किया गया, और उसके अलावा जो मामला किए गए हैं, लेकिन खान साहब की सेहत इस चीज़ का कोई यानी असर नहीं है। ठीक है जी, असर उन्होंने होएगा जिसके यानी जो फील करता हो, जिसकी कोई फीलिंग्स हो। तो जनाब इतने भी जो यूथड़े हुए पीटीआई के, उन्होंने जनाब प्रोसीडिंग के दौरान भी वहाँ पर जब ल्यू साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे और जब अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, तो यूथड़े ने जनाब उत्ते अपना यूथड़ापन जो है वो उत्ते रौला पाने की कोशिश की है, और फिर उन्होंने जनाब तो रफू चक्कर किया कि चलो निकलो, चलो नठो इथों। वो यानी वो मुझे एक वाकई याद आ गया कि हम यानी मैं एक बैचलर लाइफ में एक जगह पे रहता था,
تو جہاں یعنی میرا فلیٹ تھا، 7 دوست بھی رہتے تھے، تو نیچے یعنی وہ ایک محلے کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ مطلب ریزیڈنس تھی، تو وہاں سے پھر میں اپنے آفس جاتا تھا، ریڈیو پاکستان بھی جاتا تھا. تو یہ اس کے ساتھ ہی گلی کے اندر نا یہ پلیاں نما کچھ چیزاں بڑی ہوندی ہیں. تو اس وقت اس زمانے کے جڑے لوڑے لپاڑے ہوندے سن یعنی یہو جے جڑے، ٹھیک ہے جی. تو وہ ہوتے ہیں نا کہ لڑکے بیٹھ جاتے ہیں جناب صبح و شام سارا کچھ ہی. تو انہوں نے ادھر بیٹھنا تو پھر کچھ شکایات کہیں گئی. اچھا وہاں سے خواتین بھی گزرتی تھیں. تو وہ جناب ایک بابا جی سن، اس سے یعنی اسی کالونی اسی محلے کے اندر ان کا گھر تھا. تو جب ان کو جناب جا کے کہیں درخواست ہوئی کہ جناب لوڑے لپاڑے آوازیں کستے ہیں اور لوگوں کے دروازے چ بھی نا یعنی جھاکیاں مار دیں. تو انہوں نے پھر جناب آگے مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا چلو نٹھو لوفرو، ٹھیک ہے، چلو چلو نٹھو تو ٹھیک ہے جی. ڈنڈا ان کے پاس تھا، تو وہ جو لونڈے لپاڑے تھے اس دور کے وہ جناب وہاں سے یعنی بھاگے. تو یہ والا سین جو یعنی کل والا تھا، تو وہ خیر انہوں نے کیمرہ میں تو نہیں دکھایا، انہوں نے پھر ایک یعنی پریسٹیج اس کو رکھی ہے. لیکن سننے میں یہی آیا ہے جناب کہ کنفرم بتا رہا ہوں کہ جناب یوتھڑے اتنے بڑا خوار کر کے ذلو خوار کر کے ایسا ذلو خوار ہی ہوتا ہے نا کہ جلے تو ان کو کہنا چلو تو چھٹی کرو بھائی، تو اسی اتنے رہن کے قابل نہیں. اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں کہ یوتھڑے بھی تو خان صاحب دے مرید ہیں تو پھر کی ہوئے، ٹھیک ہے. اسی کہڑا کوئی سچائی ہوتے بول دے پیسہ، ایک ہوتا ہے نا پوائنٹ آف ویو. تو وہ جناب یعنی وہاں سے یعنی خوار ہو کے نکلے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک میں ابھی یعنی پری پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اب یقیناً یہ جو یو ایس اے کے یوتھڑے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ یعنی ڈولن لیو جو صاحب ہیں یعنی ان کے خلاف یعنی وہاں پر یہ آپ دیکھیں گے کہ وائٹ ہاؤس یا جو ان کی پارلیمنٹ ہاؤس ہے یعنی کانگریس کا آفس ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ یقیناً یعنی یہ گند اتنے بھی پان گے احتجاج والا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایک مزاج بن گیا اور کام جی کوئی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایسے جناب کہ عمران خان صاحب کا یعنی بیانیہ تو ٹھا ہو گیا، لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ جڑے انہوں نے مرید ہیں، ٹھیک ہے سر، انہوں نے ان چیزوں کا فرق پڑنا ہے اس ڈنڈے سے جو میں آپ کو کہتا ہوں جناب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی ریلی جلسہ جلوس جلسی، ٹھیک ہے جی، کسی قسم کا کوئی فطور فتنہ مطلب کرنے کی اجازت نہیں. پکی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، بڑوں کی رپورٹ بتا رہا ہوں. تو فرق اتنے پینا ہے کہ جس ویلے جناب لگنے ڈنڈے، ٹھیک ہے جی، جس ویلے لگنے ڈنڈے تو جس ویلے جناب ڈنڈا سوٹا ہونا ہے. خان صاحب تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب باہر نکلو، خدا کے واسطے باہر نکلو. پر کتوں وہ کہتے ہیں نا پر کتوں، ٹھیک ہے جی، کون نکلے. میں تو یہی یعنی پھر بات کروں گا کہ بھائی نکلنا نہیں ہے. میں ہر ویلاگ میں آپ کو یہ یاد دہانی کراؤں گا کہ کل پھر جلے تمہیں یعنی پڑے پھیڈی پاوے جنہوں کہنے تو پھر مینوں نہیں کہنا. کیوں؟ ریاست ہے، ریاست ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ ریاست نے ترقی کرنی ہے، ملک دے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یقین کرو کہ پوری تیاری ہے ہر پاسوں. کسی نے نکلن دا سوچنا ہے، نکلن دا کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، ایویں منٹ 2 منٹ یعنی سوچنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ پھر تھوڑے وہم گمان نہیں. اور اس دفعہ آپ کو عدالتوں سے ضمانتیں بھی نہیں ملنی، یہ میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں. تو اس گلو جناب جڑا ہے یہ جڑا جو تھاپا مار سپرے ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک چھوٹا موٹا یعنی ہوئے گا، ٹھیک ہے جی. اور یعنی کسے ٹائم بھی ہو سکتا، ابھی تک رمضان دا کیتے جا رہے ہیں جناب، لحاظ کیتے جا رہے ہیں. تو اس لیے جناب یہ ہے کہ بس اس حد تک ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ لگے ہوئے ہیں منہ بھائی لگے رہو. تو جناب ایسے ہے کہ سننے میں یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک اگلی یعنی خبر دے رہا ہوں جو ہمارے باقی دوست صحافی ہیں وہ آپ کو کچھ دنوں بعد شاید دیں گے، 1-2 دن کے بعد، کہ جو میرے پاس پھر فوراً آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ریپڈ رسپانس آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب نے ڈولن لیو صاحب دے نال جو پھر کچھ کیتے ہونے ہیں، جو زبان درازی انہوں نے کی ہوگی، اور خان صاحب سخت غصے میں تھے اور وہ کہتے ہیں جی ایجے مکے مار دیتے سن، ٹھیک ہے، اور دانت پیس رہے تھے جناب. خان صاحب کا برا حال، اور خان صاحب یعنی بکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہیں کہ وہ کی کیونکہ ڈولن لیو صاحب نے ساتھ ہی جو الیکشنز پر جو انہوں نے یعنی کمنٹس دیے تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی انٹرنیٹ کی پرابلم تھی اور جو تھا جو ایکس ہے اس کو بند کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہے. اور ساتھ ان کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ جب اتنے بڑے وسیع لیول کے اوپر ہوتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ بے ضابطگیاں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. اچھا اوورآل انہوں نے تسی یہ کہہ لو کہ ہائی سیکنڈ ڈویژن جو ہے نا وہ ان الیکشنز کو دے دی.
تو اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جناب خان صاحب سخت غصے تے سخت تیشی سن، کیونکہ خان صاحب تو یہ امید لائی بیٹھے سن، اور خان صاحب نے ایڈے لونڈے لپاڑے جن کی میں نام لے رہا تھا انہوں نے یقین دہانی، اور یہ جو انہوں نے جناب یہاں سے جو فارمز وغیرہ ہائر کی ہوئی تھی پراپوگیٹ کرنے کے لیے، یعنی امریکہ میں جڑا لکھاں ڈالر جناب گئے، ٹھیک ہے جی، اور یعنی اس پر یہ جناب ایک سونے کا پہاڑ تکایا جا رہے سی کہ جناب یہ امریکہ مسترد کر دے گا پاکستان کے الیکشنز کو، اور یہ آرڈر کرے گا جی کہ پاکستان کے الیکشن دوبارہ کرائے جان، تو خان صاحب نے وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو لہٰذا کل کی جو یعنی یہ امریکن ذمہ داران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں جناب پاکستان کے جو الیکشنز ہیں ان کو جناب پورا یعنی پروٹوکول بھی مل گیا، تو ریکمنڈیشن بھی مل گئی، اور خان صاحب اس وقت جناب سخت ٹینشن میں ہے۔ اور اب یہ جو اڑن پٹولے والی بات میں اس پہ میں نے ایک شارٹ بھی کیا ہے، اور 15 نومبر 2023 کو بھی یہ کیا تھا کہ پاکستان میں اب اس پر آپ کو پورا یعنی ایک ولاگ کروں گا کہ خان صاحب اب اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ اب وہ والی بات ہونے جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد کہ جس کا میرے حال میں اس دنیا دے وچ تے پاکستان چ وحد ہے عاجز جس نے جناب آپ کو وجدان کے پلیٹ فارم سے بتایا کہ ایک اڑن پٹولا آئے گا تو آپ کے خان صاحب کو لے جائے گا۔ تو جناب آپ یہ کہ خان صاحب بہت بری طرح یعنی مایوس ہیں کل کی ساری پروسیڈنگ کے بعد، اور یوتھڑے بھی کافی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈرنل ڈیو صاحب جو ہیں جناب انہوں کی خیر نہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جناب گالاں پہ رہی ہیں، اور یہ جو اگلا ہفتہ ہے یہ جناب انہوں نے پہندا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیجیے، اور دیکھیے آپ جڑے رہیے وجدان کے ساتھ۔ میں پھر بڑی عاجزی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گا کہ وجدان وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو 90% جو چیز ہے اور جو چیز ہونی ہے، جس کا ثبوت میرے 310 سے زیادہ یعنی ولاگز ہیں، وہ سنیں دیکھیں، وہی باتیں ہوئی۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔